السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ. بابا سے بلند نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا علاج مرض کی دوا حسین کا نام ہے. لا علاج مرض کی دوا حسین کا نام. جیا سکون سے جس نے لیا حسین کا نام. نسیم موت مٹا دے گی سب کا نام مگر جبین وقت پہ رہ جائے گا حسین کا نام. نسیم موت مٹا دے گی سب کا نام مگر جبین وقت پہ رہ جائے گا حسین کا نام ہے. لا علاج تھوڑا اپنے پوزیشن دے رہا ہے دم لگانا پڑ رہا ہے. ناری صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرات سلام کے بعد 2-3 شعر ملاحظہ فرما لیں. نیا سلام ہے. سینہ انسان میں یاد کربلا بیدار ہے. سینہ انسان میں یاد کربلا بیدار ہے. آج کس کو عظمت شبیر سے انکار ہے. سینہ انسان میں یاد کربلا بیدار ہے. کہہ رہا ہے پی کے پانی حر کا پیاسا قافلہ. کہہ رہا ہے پی کے پانی حر کا پیاسا قافلہ. دیکھ اے
دنیا شہ والا کا یہ کردار ہے، دیکھ اے دنیا شہ والا کا یہ کردار ہے، سینہ انسان میں یاد کربلا بیدار ہے، کھینچ کر ایک خط زمیں پر کہہ دیا عباس نے، کھینچ کر ایک خط زمیں پر کہہ دیا عباس نے، یاد رکھنا ظالموں یہ آہنی دیوار ہے، یاد رکھنا ظالموں یہ آہنی دیوار ہے، سینہ انسان میں یاد کربلا بیدار ہے، لاکھ پیاسا ہے مگر پانی پی سکتا نہیں، لاکھ پیاسا ہے مگر پانی پی سکتا نہیں، القمہ یہ با وفا کا با وفا رہوار ہے، القمہ یہ با وفا رہوار ہے، سینہ انسان میں یاد کربلا، آخری شعر ملاحظہ فرما رہے ہیں، کاٹ کر رکھ دیں گے فوج ظلم کو زینب کے لاش، کاٹ کر رکھ دیں گے فوج ظلم کو زینب کے لاش، بازوؤں میں ان کے زور حیدر کرار ہے، بازوؤں میں ان کے زور حیدر کرار ہے، سینہ انسان میں یاد کربلا بیدار ہے، بس وہی مومن ہے ماں کی نگاہوں میں نسیم، بس وہی مومن ہے ماں کی نگاہوں میں نسیم، جو نمازی بھی ہے اور سرور کا ماتمدار ہے، جو نمازی بھی ہے اور سرور کا ماتمدار ہے، سینہ فاتحہ۔ جب پہنچا دیار شام میں جب سر امام کا، پہنچا دیار
شام میں جب سر امام کا راستہ تمام تھا، بازار شام کا مجمع تھا، ہر ایک خاص و عام کا تھا سربرہنہ عطرت خیر الانام کا تھا سربرہنہ عطرت خیر الانام، قیدیت سب اٹے ہوئے غرد و غبار میں، اور تھا دہک رہا تھا عابد بخار میں، پہنچا دیار شام میں جب سر امام، جس نیز پہ دھرا تھا سر ابن مرتضیٰ، ناگاہ چلتے چلتے وہ رستے میں رک گیا، ہر چند زور کرتا تھا خولی بے حیا، پر ہوتی نہ تھی جگہ سے جنبش ذرا، بازو تھکے یہ زور گھٹا اہل شام کا، لیکن نہ اس جگہ سے بڑھا سر امام کا، پہنچا دیار شام میں جب سر امام کا، تب لے کے تازیانہ بڑھا شمر بدی یقین، آیا جناب سید سجاد کے قریب، بدعت وہ کی رہ گئی تھرا کے ساتھ زمین، سر اپنا پیٹنے لگے تب زینب حزین، سر اپنا پیٹنے لگی تب زینب حزین، جب خون تازیانے میں دیکھا بھرا ہوا کوہرام اہل بیت نبی میں بپا، جب خون تازیانے میں دیکھا بھرا ہوا کوہرام اہل بیت نبی میں بپا ہوا، پہنچا دیا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد
الليل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھی پر محمد وعلیہ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ علم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان مرحومین کی روح کو اصال کرے. مرحوم سید علی ابن اقبال حسین مرحوم سید تہذیب الحسن ابن اقبال حسین مرحوم قائم رضا ابن محمد سبتین مرحوم اور مرحومہ شہر بانو بنت مہدی حسن مرحوم کی روح کو اصال کرے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل اللهم صل. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں روز قیامت تم سب کے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا، محشور کروں گا. بہت مشہور و معروف آیت کا ٹکڑا ہے جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے اس لیے کہ امام کون ہے؟ امام وہ ہے جو دنیا کی ہر چیز پہ اپنی حکومت چلا سکتا ہے اور چلاتا ہے اور ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہے اور کیا ہوگا. امام وہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اگر ہم یہ چاہے کہ ہم سے خطا ہو جائے یا ہم خطا کر لے اور امام کو جانکاری نہ ہو، امام کو خبر نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہمارا امام وہی ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اس لیے کہ اس کو امام خداوند عالم نے بنایا ہے. جیسے خداوند عالم ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ویسے ہی اس کا بنایا ہوا امام ہوگا جو کہ ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھتا ہوا ہوگا. وہ دنیا کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں جو جن کے حق میں کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کے حکومت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کو کوئی چیز کی جانکاری نہیں ہوتی، وہ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہوتے ہیں. لیکن خدا کا بنایا امام وہی ہوتا ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد. اس لیے ہم اس کو امام مانتے ہی نہیں جو دنیا کی کسی چیز پہ قدرت نہ رکھے.
اس لیے کہ جیسے کہ بہت مشہور واقعہ ہے 8ویں امام کا کہ جب ایک شکاری ایک ہرن کو لے کے جا رہا ہے شکار کر کے کہ اب اس کو ذبح کیا جائے گا، تو یہ ایک امام ہے جس کو ایک جانور بھی پہچانتا ہے کہ یہ امام ہے، خدا بند عالم کا بنایا ہوا امام ہے، کہ اس نے امام سے کہا کہ اے امام، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہیں، اتنا ہمیں موقع دلا دیجئے، اتنی ہمیں مہلت دلا دیجئے کہ ہم جا کے اپنے بچوں کو کے کھانے کا بندوبست کر کے آئے، اس کو شیر پلا کے آئے، اس لیے کہ وہ بچے بھوکے ہیں۔ اب وہ جانتی تھی، اس کو یہ بھروسہ تھا کہ یہ امام ہے، یہ اتنا ہماری بات سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی جانور ہم سے کوئی بات کرے یا کسی انسان سے بات کرے تو کوئی انسان کے بس کی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کی زبان سمجھ سکے، وہ خدا کا بنایا ہوا امام ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بھی زبان سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اب آپ کہیں گے کہ انسانوں کی زبان سمجھ سکتا ہے سے کیا مراد؟ انسانوں کی زبان تو سب سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بولیں گے آپ وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں میں بھی لینگویج بھاشا بولنے کی الگ الگ ہوتی ہے، ہر جگہ الگ زبان بولی جاتی ہے، چند دور جائیے زبان بدل جاتی ہے، اس سے اور دور جائیے بدل جاتی ہے زبان، کہیں ہندی چلتی ہے، کہیں انگلش، کہیں اردو، کہیں فارسی، کہیں عربی، کہیں تیلگو، کہیں مراٹھی، کہیں گجراتی، کہیں کچھ، ہر زبان دوری پہ بدل جایا کرتی ہے۔ وہ ایک عام انسان ہے جو کچھ دوری پہ جا کے زبان پہچاننے سے دور ہو جائے، جو زبان نہ پہچان پائے وہ عام انسان ہوا کرتا ہے۔ جو خدا کا بنایا ہوا انسان وہ امام وہ ہوتا ہے جو جہاں بھی جائے وہاں کی زبان سمجھ جایا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام کے دربار میں ایک شخص آتا ہے جو امام سے ایک ہندی زبان میں کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے، تو وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگ گھبرا گئے کہ یہ کس زبان میں گفتگو کر رہا ہے، اور گفتگو کرتا ہے امام اسی کی زبان میں اس کا جواب دیتے ہیں، اور جواب دیتے ہیں وہ سن کے جواب چلا جاتا ہے۔ جب چلا جاتا ہے تو امام کے صحابی جو امام کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ امام سے پوچھتے ہیں کہ امام یہ کون تھا، یہ کس زبان میں گفتگو کر رہا تھا، کس زبان میں آپ سے بات کر رہا تھا، کیا پوچھ رہا تھا؟ تو امام مسکرائے، امام نے کہا کہ یہ ہند سے آیا تھا، یہ ہندی زبان میں گفتگو کر رہا تھا، کچھ سوال تھے اس کے جو ہندی زبان میں وہ اپنی زبان میں ہم سے سوال پوچھ رہا تھا، تو ہم نے اسی کی زبان میں ہندی زبان میں اس کا جواب دیا۔ اس لیے کہ ہم سے اگر کوئی آ کر فارسی میں کوئی گفتگو کرنے لگے تو ہم اس کی خالی زبان چلتے ہوئے دیکھیں گے، اس کی آواز ہمارے کان میں جائے گی، لیکن اس کی جو زبان ہے وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہم ایک عام انسان ہے لیکن وہ خدا کا بنایا ہوا امام ہے جو ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ تو یہ امام کے سامنے اس ہرن نے بھی گفتگو کی، امام سے سوال کیا، امام نے اس کی سوال سنا، سننے کے بعد اس شکاری سے کہا کہ اے شکاری، اس کو کچھ لمحے کے لیے آزاد کر دو، یہ جائے گا، یہ جائے گی اور جا کے اپنے بچوں کو شیر پلا کے آئے گی، اس کے کھانے کا انتظام کر کے آئے گی۔ وہ شکاری نے کہا کہ اے ابو الحسن، اس کو کیسے ہم آزاد کر دے، یہ جانور ہے، ایک بار جانور چھوٹتا ہے تو پلٹ کے واپس نہیں آتا، اس لیے کہ جانوروں کا یہ اصول ہے کہ اگر اس کو پکڑ لیا
اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے دوبارہ ہاتھ نہیں آنے والا، پھر آپ کو اتنی محنت کرنی ہے جتنی آپ نے پہلے کی۔ یہ جانوروں کا اصول ہے، لیکن امام نے کہا کہ جاؤ اس کو چھوڑ دو، میں ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب اس نے امام نے کہا تھا تو اس نے چھوڑ دیا، لیکن بھروسہ نہیں تھا، پریشان تھا کہ پتہ نہیں یہ ہرنی واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اب وہ جب کافی دیر ہو گئی تو وہ امام سے اس نے سوال کیا، گفتگو کی، امام سے پوچھا کہ امام اس نے یہ وعدہ کر کے آپ سے گئی ہے لیکن ابھی تک آئی نہیں، میں نہ کہتا تھا کہ یہ جائے گی تو واپس نہیں آئے گی۔ تو امام نے کہا کہ رکو، یہ ہم سے وعدہ کر کے گئی ہے، ہم نے اس کا وعدہ تم سے لیا ہے تو یہ واپس ضرور آئے گی۔ اسی اثنا میں امام نے دیکھا، اس شکاری نے دیکھا کہ وہ ہرنی پھر سے چلی آ رہی ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ وہ آئے گی، میں نے ضمانت لی تھی تو وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی تھی، وہ واپس آئی۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ تو یہ امام ہے، جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے کہا کہ امام یہ اتنا وعدہ اس نے کر کے گئی تھی اور واپس آئی تو میں اس کو آپ کے لیے، آپ کے نام سے میں اس کو آزاد کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے امام نے اس کی ضمانت لی تھی، امام جانتے تھے کہ اس کا بچہ ہے اور وہ بچہ صرف ایک بار اس کو کھانا کھلا دینے سے اس کا کوئی انتظام نہیں ہونے والا، آگے بھی اس کو ماں کی ضرورت پڑے گی، تو امام نے اس کو ساری زندگی کے لیے آزاد کروا دیا۔ اب وہ واپس چلی گئی اپنے بچے کے پاس۔ یہ ہے بھروسہ امام پہ۔ اگر ہم بھروسہ کریں گے، ہم امام پہ بھروسہ کرتے ہیں تو امام ہماری ہر مشکل کو حل کر دینے والا ہے۔ امام پہ بس بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم بھروسہ امام پہ کریں گے تو وہ ہماری مشکل بھی حل کر دیں گے اور ہم جو ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے وہ دور بھی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ امام سب جانتا ہے، امام کہتے ہی اس کو ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو پہچاننے والا ہے، ہر چیز کو سمجھنے والا ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر امام سے بچ کے کوئی کام کیا جائے تو ممکن نہیں ہے۔ جو کچھ کیجئے گا وہ امام جانتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ ایک واقعہ اور ربط مصائب کہ امام حسین کے روضے کا مجاور تھا ایک، اس مجاور کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگوں میں ہوا کہ بھائی امام خادم کا انچارج ہیڈ جو مجاور ہے، اب دوسرا مجاور چننا ہے تو ایسا ایماندار چنا جائے جو مومن ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، امام کو صحیح سے، اس لیے کہ امام کو تو سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہے، لیکن جو واقعی میں امام کو جانے اس کو ڈھونڈ کے لایا جائے، اس کو اس کا ہیڈ بنایا جائے، مجاور بنایا جائے۔ امام کا اصل روضہ ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم ایک روضے کی شبی کا اگر کوئی انچارج بناتے ہیں، مجاور بناتے ہیں، متولی بناتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایماندار ہو، کوئی بھروسے مند ہو، جو کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روضے پہ بدنامی ہو۔ اب وہ ڈھونڈا گیا تو ایک انسان ملے جو خاک شفا بیچا کرتے تھے۔ امام حسین کے روضے کے سامنے ان کی دکان ہے، جو خاک شفا بیچتے تھے، عطر بیچتے تھے، ان کا کام تھا۔ لوگ ان کے پاس گئے، ان سے کہا، فرمایا کہ آپ بہت مومن ہے، اس لیے کہ ہم تو کسی کو مومن بہت آسانی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بڑے مومن ہے۔ ہمارے نظر میں ہر انسان جو نماز میں دکھ جائے، مجلس میں دکھ جائے، وہ مومن ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال وہ پہنچے، انہوں نے کہا یہ مومن ہے۔
آپ مومن ہیں، آپ ہم چاہتے ہیں ہم لوگ کہ آپ کو وہاں کا متولی بنا دے، انچارج بنا دے، جو یہاں کے زائر آتے ہیں ان کو ان کا خیال کیا جائے۔ اس نے کہا کہاں ہم، کہاں امام کا زائر، ان کا انچارج ہونا بہت بڑی بات ہے، ہم اتنے مومن نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی ہیں ہم سب میں افضل ہے، آپ اس کے انچارج بنیں گے، آپ اس کے ہیڈ بنیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ایک شرف ہے، یہ بھی ایک عظمت ہے کہ امام کے روضے کا متولی بن جائے، ہیڈ بن جائے، خادموں کا ہیڈ بن جائے، بہت اتنے عظمت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئے، وہ یہاں نگرانی کرتے تھے، خیال کرتے تھے، روز ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اسی اثنا میں کچھ دن گزرا، ایک عورت ہے وہ بہت تیز چلانے لگتی ہے امام کے روضے کے سامنے کھڑی ہو کے، میری چوری ہو گئی، ہمارے پرس چوری ہو گیا۔ اب وہ آئے دوڑ کے، انہوں نے کہا، فرمایا کہ کیا چوری ہو گیا آپ کا؟ تو انہوں نے کہا میرا پرس چوری ہو گیا۔ آپ لیکن ہے کون؟ تو انہوں نے کہا میں یہاں کا نیا متولی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت نے کہا کہ آپ نے جب سے آپ بنے ہیں تب سے یہاں چوریاں بہت ہونے لگی۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں ہماری کیا غلطی ہے، ہم خیال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں کے ہیڈ ہے تو آپ ہمارا پرس کہیں سے بھی لا کے دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ڈھونڈتے، آپ سب کی تلاشی لیجئے، جتنے یہاں ہیں سب کی تلاشی لیجئے۔ اب بھائی مولا کے زائر کی تلاشی یعنی ان پہ الزام لگانا کہ آپ چور ہے، بہت بڑی بات ہو گئی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے سب سے معذرت کی، دروازہ بند ہوا۔ اب جو اندر ہے سب کی تلاشی ہوئی، سب کی چیکنگ ہوئی، معذرت کر کے انہوں نے چیکنگ کیا لیکن کچھ نہیں نکلا، کسی سے کچھ نہیں ملا۔ اب وہ پھر سے کہ آپ نے چوری کیا، آپ انچارج ہے، کہیں سے بھی لائیے، کیسے بھی لائیے۔ اب انہوں نے کہا بھائی چوری تو ہم نے کی نہیں، نہ ہم جانتے ہیں، کیسے ڈھونڈ کے لائے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے چاہیے، کہیں سے بھی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے 3 دن کا موقع دو، میں 3 دن میں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے تمہیں دوں گا لا کے۔ اب اس نے کہا اگر 3 دن میں آپ ڈھونڈ کے نہیں لا پائے تو میں چلاؤں گی اور آپ کو بدنام کر دوں گی کہ آپ نے چوری کیا ہے۔ اب یہ بڑے مصیبت میں کہ اچھا خاصی میری دکان چل رہی تھی، دکان کر رہا تھا، کہاں پھنس گئے آ کے، نام بدنام ہو جائے گا، زندگی بھر جتنا کمایا سب لٹ جائے گا۔ اب یہ آئے، بڑی امام حسین کے روضے پہ بڑی سفارش کی، امام حسین سے دعائیں کی، توسل کیا، امام کہیں سے بھی دلوا دیجیے، میرا نام بچا لیجیے۔ اب ان کو جیسے ہی جا کے گھر پہ جاتے ہیں، سوتے ہیں شب کی تاریکی میں، امام انہوں نے کیا خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے ہیں اور روضے کے سامنے ایک چبوترا ہے اس پہ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں کہ آؤ سب ظاہر آ جاؤ، سب اکٹھا ہو جاؤ، میں نے چور کو ڈھونڈ لیا ہے، میں جانتا ہوں چور کون ہے، میں آج اعلان کروں گا کہ چور کون ہے۔ اب سب کہ امام آواز دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چہرہ اتنا نورانی تھا کہ چہرہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا، چہرے سے نور اتنا نکل رہا تھا کہ میں نور دیکھ نہیں پا رہا تھا، چہرہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال جب یہ آئے، آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مولا کون چور ہے؟ انہوں نے کہا چور اس عورت کا تو دوسرا ہے لیکن تم ہمارے چور ہو، تم ہمارے چور ہو۔ تو انہوں نے یہ فوراً ہاتھ جوڑ لیا، گر گرا گئے مولا کے قدموں میں کہ مولا میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، میں نے زندگی میں اپنی ایک بھی چیز چوری نہیں کی، آپ مجھ کو کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تو حقیقت ہے، لیکن میں نے جان کے کچھ چوری نہیں کیا، اور خاص طور سے اس عورت کا پرس تو میں نے جان کے نہیں لیا۔ مولا آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بتا دیجئے میں نے کیسے کیا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے کیا۔ تو امام نے کہا اس عورت کا تو چور دوسرا ہے، تو میرا چور۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے آپ کی کیا چیز چرائی؟ تو مولا نے کہا تمہارا بزنس کیا ہے؟ تو خاک شفا بیچتا ہے،
میرے روزے کی تو خاک بیچتا ہے، کیا تو نے مجھ سے پوچھا؟ جبکہ میں جب یہاں آیا تھا تو میں نے آنے کے بعد اس زمین کو پہلے خریدا ہے، یہ میری ملکیت ہے، تو میری ملکیت بیچ رہا ہے، کیا تو نے مجھ سے ایک بار اجازت لیا؟ کیا تو میرے روزے کے پاس آ کے تو نے پوچھا اور تو اس کو استعمال کر رہا ہے؟ تو نے میری زمین کے بدلے میرے زائروں سے پیسہ لیا ہے، تو میرا چور ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ تڑپ گیا، اس نے کہا مولا یہ تو میرا بزنس ہے، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے آپ سے اجازت نہیں لی، میں بیچ رہا ہوں۔ مولا نے کہا دیکھ، جو بھی چیز تو استعمال کرے یا کوئی استعمال کرے، پہلے اس کی مالک سے اجازت لے لے، پہلے اس چیز کا جس کا ہے اس سے اجازت لے کے استعمال کر، تب تو تیرا عبادت قابل قبول ہوگی، ورنہ تیری عبادت ویسے ہی ہوگی جیسے چوری پہ کی گئی عبادت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اب ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کیا چیز استعمال کرتے ہیں، ہم کیا استعمال کرتے ہیں، کیا اس کی اجازت پہلے لیتے ہیں کہ بنا اجازت لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں کسی کے ٹھیلے سے مونگ پھلی لینے تو 2-4 مونگ پھلی ایسے ہی چھلکے کھا لیتے ہیں، کیا ہم کبھی اجازت لیتے ہیں کہ میں تیری ٹھیلے کی مونگ پھلی کھا لوں؟ آپ سوچئے جو مونگ پھلی کھایا ہے وہ حرام ہے، حرام دانہ ہے، جب ہمارے اندر جائے گی تو وہ ہمارے پورے وجود کو نجس کر کے رکھ دے گی۔ ہم جو چیز کو استعمال کرتے ہیں، ہم کسی کا رکھا ہوا پانی پی لیا کرتے ہیں، کیا ہم اس رکھنے والے سے اجازت لیتے ہیں؟ ہم سواری پہلے کرتے ہیں کہ چلو سپاہ چلنا ہے، بیٹھ گئے چلے آئے، اب اس نے ہم سے 15 روپے لے لیا، اب ہم اس پہ وہاں غصہ ہونے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں، چڑھنے لگتے ہیں۔ 10 روپے ہوتا ہے تو 15 روپے کیسے مجھ سے لے لیا تو نے؟ کیسے 15 روپے مانگا؟ اب ہم نے اس کو 10 روپے دے دیا، اب جو یہ 5 روپے وہ مانگ رہا تھا اس کا نہیں ملا، وہ کہاں گیا؟ اس لیے کہ یا تو وہ راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، اگر آپ دے رہے تو کوئی بات نہیں، راضی ہو گیا تب تو آپ بچ گئے، لیکن اگر بھنبھناتا ہوا پلٹ کے چلا گیا تو یاد رکھیے کہ وہ 5 روپے آپ کے گلے پڑ گیا۔ اب وہ 5 روپے آپ کا اس کا ادھار ہے، آپ نے اس کا حق مارا ہے، اب حق مان لیا آپ نے تو آپ اس کے غاصب ہو گئے۔ اب وہ 5 روپے کا حساب آپ کو محشر میں دینا ہے۔ اب محشر میں جب آپ کو 5 روپے مانگا جائے گا تو آپ تو جیب میں 5 روپے رکھ کے گئے نہیں ہیں۔ کیا کسی کے کفن میں جیب ہوتا ہے جس میں وہ گڈیاں رکھ کے جاتا ہے کہ وہاں جا کے 5 روپے دے دے گا؟ اب آپ کے پاس 5 روپے نہیں تو اس کے بدل میں آپ کا نامہ اعمال میں سے 5 روپے کے بدلے وہ جو مانگے گا وہ آپ کو فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں سے لے کے دے دیں گے۔ اگر اس نے آپ کی نماز مانگ لی تو آپ کو نماز پوری کی پوری دے دینی ہوگی، اس لیے کہ اب اس کی مرضی چلے گی، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اگر آپ نے دنیا میں 5 روپے دے دیا تو آپ بچ گئے، لیکن اس 5 کے بدلے آپ کو وہاں وہ جو مانگے گا آپ کو دینا ہے۔ تو ہوشیار رہیے کہ آپ یہاں چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں جو ہماری ہوتی ہے ہم کرتے ہیں، سب کرتا ہے، یہ ہم کہہ کے بچ نہیں سکتے کہ ہم نہیں کرتے، یہ زندگی میں سب سے ہوتی ہے، لیکن جو ہوتی ہے وہ سوچنا چاہیے، اگر ہو گئی تو اس کے بدل میں اس کو دے کے معافی مانگ لے، اور اگر نہیں مانگ سکتے تو سوچئے محشر میں جا کے آپ سے جو مانگ لے گا آپ کو دینا ہے، اس لیے کہ وہ محشر میں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے نامہ اعمال جو تھوڑے سے ہے، گریس مارک سے ہمیں پاس ہونا ہے، 33 میں سے 30 مارک ملا ہے، اگر اس میں سے بھی کوئی 2-4 پوائنٹ نمبر لے لے گا آپ کا تو گریس مارک بھی نہیں مل سکتا، اب تو آپ فیل۔ تو اپنا انتظام وہاں کا یہاں سے بنا کے جائیے،
اس لیے کہ بڑی مشکل ہے وہاں کی منزل۔ تو بات یہاں پاس تھی، گفتگو یہاں تھی کہ وہ امام سے معذرت کرنے لگا، امام اب بتائیے ہمیں کرنا کیا ہے، اب تو جو ہو گیا اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو امام نے کہا جاؤ اور جتنے زائر تمہیں پتہ ہے کہ جن کو تم نے دیا ہے ان کو وہ پیسہ واپس کر دو، اور اعلان کرو کہ جو میری دکان سے لے گیا ہے جتنے کا وہ جتنا بولے تم اس کو دو، اور جن کو تمہیں نہیں یاد نہیں پتہ لے کے چلے گئے ان کے بدل میں تم نکال دو پیسے جتنے تمہیں یاد پڑے، میکسیمم، منیمم میں نہیں، میکسیمم میں پیسے نکال دو۔ اچھا اب دوسری بات سنو کہ جو میری یہ زائرہ آئی تھی اس کا پرس چوری ہوا، یہ کس نے چرایا؟ یہ بھی تمہارا سوال ہے، میں اس کو بتا دوں کہ جو میرے روضے کے سامنے جو فقیر بیٹھتا ہے اس کا کام ہے کہ وہ نام کا فقیر ہے لیکن وہ چوریاں کرتا ہے، ہمارے زائر کو لوٹتا ہے۔ تو جاؤ اس جو چادر بچھاتا ہے اس کے نیچے وہ گڈھا کھود کے پرس کو رکھے ہوئے ہے، دفن کیے ہیں، جاؤ وہاں سے نکال لینا، لیکن ہاں دیکھنا آشنا مت کرنا، میرا ماننے والا ہے، راہ راستے بگڑ گیا ہے، اس کے اوپر ظاہر، دنیا کے اوپر ظاہر مت کرنا کہ اس نے چوری کیا ہے، لیکن ہاں میرا ایک پیغام اس کو دے دینا کہ جو تجھے چاہیے وہ تم مجھ سے مانگ، میرے روضے پہ آ کے مانگ، اگر تو میرا ماننے والا ہے تو مجھ سے بھروسہ کر کے روضے پہ مانگ، تجھے اس سے زیادہ دوں گا، لیکن میرے زائر کو مت لوٹ، میرے زائر کو مت لوٹ، اور تجھے جو چاہیے میں عطا کر دوں گا۔ اب صبح ہوئی، انہوں نے استغفار کیا، یہ بھاگتے ہوئے یہ پہنچے امام حسین کے روضے کے پاس، اور انہوں نے وہی کام کیا جو امام حسین نے کیا تھا، وہ اسی چبوترے پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ویسے ہی آواز لگائی، آؤ میں چور کو بتاتا ہوں چور کون ہے۔ اس عورت کو بلایا گیا، اس زائرہ کو بلایا گیا، سب اکٹھا ہو گئے۔ اب جب سب آ گئے تو اس نے کہا کہ امام حسین کا چور میں ہوں، میں، اس لیے کہ انسان کر جاتا ہے، جب اس کو احساس ہو جائے تو قبول کرے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے، ہم اس پہ اڑے رہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کر ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کر دیا، اس وقت ہمیں نہیں پتہ تھا، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے یہ کر دیا، پھر بھی ہمارے ہے کہ ہم ثابت نہ ہو سکے کہ ہم نے یہ غلطی کیا ہے۔ لیکن امام کا سچا ماننے والا وہی ہے جو اپنے غلطی پہ نادم ہو جائے، امام اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو کے اس نے کہا کہ امام حسین کے چور ہم ہیں، کہ ہم نے امام حسین کی خاک کو بیچا ہے اور بنا اجازت کے، تو جس نے میری دکان سے یہ خاک شفا خریدی ہے، جتنے کی خریدی ہے، جو بولے گا میں دوں گا اس کو۔ اس نے اپنی پوری دکان گروی رکھ دی، پوری دکان بیچ دیا، جو مانگتا گیا اس کو عطا کیا، اس کو دیا، اس نے دیا، اور جتنا پیسہ بچا اس نے سارا پیسہ امام حسین کے چوکھٹ پہ دے دیا، کہا کہ امام حسین میں نے آپ کے زائر کے جو زائر چلے گئے جن سے پیسہ لیا کمایا، میری دکان کا میرے گھر کا جتنا میں نے بیچ کے پیسہ بچا ہے میں نے سب آپ کو دے دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ جتنا بڑا تاجر تھا اس سے کئی گنا بڑا تاجر ہو گیا، اس لیے کہ جو امام حسین کے لیے دے دیتا ہے، امام حسین کچھ رکھتے نہیں بلکہ اس کو اس سے کئی گنا اس کے بدل میں لوٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں جو تم مجھے دے رہے ہو مجھے ضرورت نہیں، لیکن میں جو تمہیں دوں گا اس کی ضرورت تمہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ اس لیے کہ ایک اسی کا واقعہ کل بیان کریں گے، ریئل واقعہ ہے، اس لیے کہ ہم نے راوی کے بیٹے سے سنا ہے، راوی سے سنا ہے، سمجھیے کہ ہم ایران ممبئی میں کام کرتے تھے، وہاں کے کھوجا تھے، انہوں نے اپنے والد کا قصہ بتایا ہے، یہی سیم ایسا ہی قصہ ہے، ذرا سے ڈیفرنٹ ہے، کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کل کی مجلس میں۔ تو
آج کا کہ جب انہوں نے اعلان کر دیا اس کے بعد اس زائرہ نے کہا یہ تو ٹھیک لیکن میرا پرس، تو انہوں نے کہا کچھ وقت دیجئے میں آپ کا پرس لے کے آتا ہوں، امام نے مجھے بتایا ہے کہ یہ پرس کہاں ہے، لیکن آپ یہیں رکیے، اس لیے کہ یہ آشنا آپ پہ نہیں کرنا کہ ہم کہاں سے لا رہے ہیں۔ امام آئے، آنے کے بعد اس سے کہا کہ اے شخص تو امام حسین کے زائروں کو لوٹتا ہے، تو باز آ۔ اس نے کہا نہیں میں نے کہا میں کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شخص کھڑے ہو۔ جب وہ کھڑا ہوا اس کی چادر ہٹائی، وہیں جہاں امام نے بتایا تھا وہاں گڈھا کھدا، وہ پرس نکالا۔ اب جیسے ہی اس نے پرس نکالا اس فقیر نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ میں نے اس طرح سے چھپایا کہ کوئی نہیں یہاں تھا، اور میں نے اتنی پوشیدگی سے اس کو رکھا تھا کہ کسی انسان کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے امام نے خبر دیا ہے کہ تو امام کے زائرہ کا تو نے چیز چرائی، لیکن ہاں دیکھ امام نے ایک پیغام بھی پہنچایا ہے کہ تو امام کے زائر کو مت لوٹ، تو امام کے زائروں کے ساتھ چوری مت کرو، تجھے اگر کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے آ کے مانگ، تمہیں جتنا چاہیے اس سے زیادہ میں دوں گا، لیکن میرے زائروں سے کچھ نہ چوری کرو، کچھ ان کی چیزوں کو نہ لوٹو۔ اب وہ جیسے ہی امام نے امام کا پیغام سنا رونے لگا، امام کے روضے پہ آیا اور فرمایا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، اب جو مجھے چاہیے ہوگا میں محنت کر کے لے لوں گا، لیکن میں چوری نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں جان گیا ہوں کہ جو آپ کے زائر ہوتے ہیں آپ ان کا کیوں کتنا مانتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو جب بنی اسد والوں سے زمین خریدا تھا تو امام نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسد والو دیکھو میری وصیت ہے کہ جب میرا یہ زمین مجھ کو دے دو اور یہ زمین مجھ کو فروخت کرو، اور دیکھو جب یزید کا لشکر یہاں سے چلا جائے گا تو تم آنا اور آ کے ہمارے جنازے کو دفن کرنا۔ ہاں عزادارو، جب امام بنی اسد کے مردوں سے وصیت کر چکے تو بنی اسد کی عورتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بنی اسد کی عورتوں دیکھو اگر تمہارے مردوں کو خوف لگے تو تم آنا اور آ کر ہمارے جنازے کو دفن کروانا، اس لیے کہ تم کہو گی تو شاید تمہارے مرد آ جائے۔ ہاں جب بنی اسد کی عورتوں سے وصیت کر چکے تو امام نے بنی اسد کے بچوں کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ کو خوف لگے یزید کے لشکروں سے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور میرے جنازے پہ خاک ڈال دینا۔ آزادارو، یہی تو وجہ تھی کہ جب 12 محرم کو یہ قافلہ 11 محرم کو چلا گیا تب 12 محرم کو بنی اسد والے آئے کہ امام کی وصیت پہ عمل کرے، لیکن ایک ایک جنازہ دیکھتے جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہے۔ اسی اثنا میں چوتھے امام آئے اور آنے کے بعد فرمایا اے بنی اسد والو میں آ گیا، میں جانتا ہوں، ارے دیکھو وہ نشیب میں جو لاشا پڑا ہے، ارے وہ میرے بابا امام حسین کا جنازہ ہے، ارے یہ جنازہ جو جوان کا ہے یہ میرے بھیا علی اکبر کا جنازہ ہے، ارے یہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے یہ میرے شیش ماں ہے، میرے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کا جنازہ ہے۔ اسی سب جنازہ دفن ہونے لگا، اسی اثنا میں بنی اسد والوں نے کہا کہ اے امام ایک جنازہ فرات کے کنارے پڑا ہے جو اتنا بوسیدہ جنازہ ہے کہ اٹھ نہیں
नहीं सकता। अरे इमाम ने कहा अरे वो मेरे चचा अब्बास का जनाजा है, अरे जो जालिमों ने बदला लिया और उनके जनाजे को इतना पामाल कर दिया कि उठ नहीं सकता। हाज़ादारो वहाँ फरात के करीब कब्र खो दी गई। अरे इतने हजरत अब्बास का जिस्म इतना लंबा था लेकिन कब्र इतनी छोटी मुख्तसर थी जैसे एक बच्चे की कब्र। इमाम चौथे इमाम ने अपने चचा अब्बास का जनाजा एक चटाई में लपेट के दफन कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बग़ज़ाए तस्लीम अलैहि। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तलावत करके शुरू आखिर में दुरूद का सहारा दे के इन मरहूमीन की रूह को इसाल करे। मरहूम सैयद अली इब्ने इकबाल हुसैन मरहूम, मरहूम सैयद तहज़ीबुल हसन इब्ने इकबाल हुसैन मरहूम, मरहूम कायम रज़ा इब्ने मोहम्मद सिब्तैन मरहूम, मरहूमा शहर बानो बिनते मेहदी हसन मरहूम की रूह को इसाल करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्सलामु अलैकुम शुहदाए करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।